السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، بڑا زور دے کے بتایا جاتا تھا کہ جب ان مولویوں اور پیروں کے چکر میں آؤ گے یہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جنہوں نے نہیں مانی ہے وہ ان کے جال میں پھنسے ہیں۔ یہی ایلیگیشن آیا تھا محمد حنیف کے اوپر، کس نے ابن کثیر کو دلیل بنایا، ابن کثیر کا موقف اختیار کیا اور حنبلیوں کا موقف اختیار کیا، اور پھر اس نے سجدہ تعظیمی کو یہ اس کا انجیکشن دیا جماعت کے اندر۔ تو یہ بھی یہاں بھی آپ دیکھیے وہی دلیل انہی مولویوں اور فریبکار پیروں کو اپنی حمایت میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ دیکھو صرف یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ وہ جو مکی صاحب ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مکی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل حیران ہے کہ ایک اتنا فریبکار بھی کوئی مولوی ہو سکتا ہے۔ وہ ساری حدیثیں بھی بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، توڑنے کا حکم دیا ہے، صحابہ نے توڑے ہیں، جا کے یہ گنبد قبروں کو نیچے کیا ہے۔ اور پھر سوال کرنے والے نے سوال بھی کیا، کیونکہ سوال بنتا ہے اس وقت کہ جب تم سارے اس کو سسٹم کو شرک کہہ رہے ہو، مزاروں کو پوجنا اور اس کے اوپر عرس اور میلے کرنا، پھر یہ گنبد بنانا، یہ سب کچھ آپ یہ کہہ رہے ہو، پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے؟ یہ سوال تو بالکل جینوئن ہے۔ اور اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قبر کے اوپر جب بن گیا ہے، اب نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں کوئی اور گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجیے۔ اور کہہ رہا ہے کہ لوگ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ دوسرے گنبد بنانا نبی علیہ السلام کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بتائیے، شرک تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یا نبی کے ساتھ کوئی شرک ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شرک نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک نہ کرو؟ اصل میں انہوں نے معبود مانا ہوا ہے۔ ان کے معبود جب بن گئے ہیں پھر یہ انداز اختیار کیا ہے ان نمک حرام غداروں نے، اور انہوں نے حق کو چھپایا ہے اور باطل اور حق کو ملا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ مکی صاحب نے یہ جو موقف اختیار کیا، یہ خالص مشرکانہ اور فریب کارانہ اور طاغوت پرستی ہے اور دنیا پرستی ہے۔ چونکہ اگر صاف کہہ دیتا کہ یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے، تو پھر اس کے بعد جو وہاں سے مال ملتا ہے وہ مال کیسے ملے گا؟ اور دوسرا نیچے والا جو کلپ ہے اس کا علی انجینئر کا، اس سے تو پن پوائنٹ سوال کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، بدعت ہے یا شرک ہے؟ تو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا، کانپنے کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھلنے کی کوشش کی اور پھر کہا کہ یہ بدعت ہی ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ نامردی ہوتی ہے۔ یہ ایمان خالص کے اندر جب شرک ہوتا ہے تو تب یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور جن کے دماغوں کے اندر اب شرک آ گیا ہے، گنبد پرستی آ گئی ہے، تو وہ ان کو مولویوں کو دلیل پیش کر رہے ہیں، حالانکہ انہی مولویوں کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جن کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کے فیصلے لا رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ دفاع ہے۔ کر لو دفاع، چند دنوں کا معاملہ ہے، کر لو ان کا دفاع، ان شوالوں کا، ان بتوں کا، ان مزاروں کا، ان گنبدوں کا۔ ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں، بلکہ مقابلے میں ہماری کتاب کا نام ایک شروع میں یہی تھا، بعد میں نام تبدیل کیا گیا، کعبۃ اللہ اور کعبے، ان کعبوں کو ڈھا دو۔ یہ کعبے بنے ہیں اللہ کے، بیت اللہ کے مقابلے میں کعبے ہیں، اور ان کو ڈھاتے ہو، کہتے بس ان کو نہ ڈالنا، چلو ٹھیک ہے، باقی اگر ڈھا بھی دیے تو نبی علیہ السلام کے اوپر جو گنبد بنا ہے، اس گنبد کے مقابلے میں کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ یہی عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا تھا کہ یہ مولوی اس قدر شاطر ہے، اس قدر ان کے دماغوں کے اندر جو ہے نا وہ شرک ہے اور بچڑا ہے۔ یہ جو یہ گنبد، یہ بچڑے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے انہوں نے بچڑے بنا کے، سامری نے، یہ آج کے دور کے یہ سامری ہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا۔ اب ان کے خلاف جو ہے نا بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے، جہادن کبیرہ، بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ جب تک ان سے پیچا نہیں پڑے گا، ان مولویوں سے اور ان مولویوں کے پجاریوں سے اور ان کا دفاع کرنے والوں سے، تو بہرحال یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جس کے حصے میں جو آیا ہے۔ بس اصل میں ہمیشہ عقیدت میں لوگ مارے گئے ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام منع کر کے گئے تھے کہ دیکھنا مجھے نہ بڑھانا، مجھے نہ بڑھانا، جیسے یہود و نصارہ نے بڑھایا تھا، مجھے نہ بڑھانا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں یعنی بتایا گیا کہ رسول ہوں اللہ کا، تو اس سے آگے نہ بڑھانا۔
تو پھر لوگوں نے بڑھایا ہے، بلکہ اس یعنی یہود و نصارہ سے بھی آگے یہ بڑھ گئے ہر معاملے میں۔ جس طرح ابھی دیکھیے اگلے مہینے یہ میلاد النبی منائیں گے۔ اب اس پر یہ سوال ہوں گے کہ میلاد النبی، ہوتے ہیں سوال کہ میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے یا حرام ہے یا شرک ہے؟ بتاؤ پھر یہاں کیا ہے؟ اب یہ شرک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اس میں نظر و نیازیں ہوتی ہیں، اس میں پکارے تو ویسے بھی وہ لگاتے ہیں، لیکن میلاد والے دن خالص وہ جو کیک کاٹے جاتے ہیں اور یہ بریانیاں پکائی جاتی ہیں اور حلیم کھلائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اور پچھلی دفعہ میں نے دیکھا وہاں شہر گجرخان میں، میری عقل حیران رہے گی، پورا شہر لگا ہوا ہے، پورا شہر کہ یہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو بتاؤ اب یہ بدعت ہے؟ اب یہ بدعت رہی ہے؟ اب یہ شرک کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیز بھی پوجی جائے، جو چیز بھی پوجی جائے وہ بت ہے، اور بت جو ہوتا ہے یہ بدعت ہوتا ہے۔ بتائیے، بت شرک ہوتا ہے حضرت صاحب۔ تو ان کی باتوں پہ نہ ہو اللہ کے بندو، یہ فریب کار ہے، یہ اپنی دنیا کی خاطر آپ کی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ باقی ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا اگر منظور ہے اور وہاں مزے کرو گے، اس کے بعد وہاں لانتے بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، تو ٹھیک ہے، پھر اس مولوی مکی کی بات مان لو اور مولوی علی انجینئر کی بات کو مان لو، اور انہی کے ساتھ تمہارا پھر خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم تو بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان مولویوں اور پیروں سے اور ان کے چیلوں سے۔ جس روپ میں بھی ان کے چیلے سامنے آئیں گے، چاہے توحید کا نام لے کر آئیں، تب بھی ہم نے ان سے بیزاری کا اعلان کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان فلسفوں سے۔ یہ مشرکانہ ذہن ہے، مشرکانہ انداز ہے اور مشرکانہ طریقہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس نامردی سے اپنی پناہ میں رکھے۔